حالانکہ حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے کہ صبح طیبہ، یہ اس واقعے کو بتا رہا ہوں. ایک یہودی صبح صبح مکہ مکرمہ میں شور مچاتا ہوا مسلمانوں کے پاس آیا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ وہ لے آئے عبد المطلب. کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کی رات تم لوگوں کے ہاں؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس امت کا نبی پیدا ہوا، مجھے دکھاؤ. وہ لے کے آئے، اس نے دیکھا، مور نبوت دیکھے، غش کھا کے گر پڑا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یعنی حضور کی آمد پر اتنی باتیں. اللہ نے اس سال جتنی عورتوں کو اولاد ہوئی سب کو لڑکے دیے، سب کو. آپ لڈو بانٹتے ہو، اللہ نے لڑکے بانٹے. کیوں؟ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور دفن ہو جاتی تو وہ کہتی میرے لیے رحمت نہیں ہے. حضور کی برکت سے سب کو لڑکے ملے. ربی بہار کہتے ہیں، اتنا وہ ہرا بھرا تھا، پورے عرب میں بہترین فصل ہوئی، سارے ہرے بھرے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس. کتنے واقعات سناؤں میرے دوستوں اور بزرگوں. والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، سویبہ کا دودھ پیا، عاتقہ نامی خواتین کا دودھ پیا. عرب میں رواج تھا بچوں کو بھیج دیتے تھے کھلے علاقے میں کہ ایک تو وہاں ان کی صحت اچھی رہے گی، خالص چیزیں ملیں گی، بیکٹیریاز نہیں ہوں گے، جراثیم نہیں ہوں گے، صحت اچھی ہوگی. تو دائیاں آتی تھیں بچوں کو لے جاتی تھیں. وہاں سے دائیاں چلی آئیں، مکہ میں جتنے بچے ملے لے لیے. حضور کو سنا، پتا چلا باپ سر پہ نہیں، انہوں نے کہا شاید یہاں سے کچھ ملے گا نہیں، چھوڑ گئی. ایک خاتون تھی حلیمہ سعدیہ، شوہر اونٹنی پہ سوار، خود گدی پہ سوار سفر کرتی آ رہی ہے. اس کی وہ سواری اتنی لاغر کمزور، ایک قدم چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھاتے ہیں ہمت سے، چڑھا تو چلی، پھر بیٹھ گئی. بڑی مشکل، اس کو آتے آتے دیر ہو گئی. یہاں سارے بچے دائیوں نے لے لیے. حلیمہ نے پوچھا کوئی بچہ؟ ان کا ایک ہے، اس کا باپ سر پر نہیں. حلیمہ نے سوچا میں خالی جاؤں گی تو یہ اچھی بات نہیں، چلو میں لے لیتی ہوں. حلیمہ آئی، حضرت عبد المطلب دروازے پہ بیٹھے. حضرت عبد المطلب کو غیب سے خبر آ گئی ایک عورت ہے، حلیمہ آ رہی ہے، ہمارا حبیب اس کو دے دینا. وہ آئی، آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حلیمہ. قبیلہ کیا ہے؟ بنو سعد. فرمایا حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے. میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص رونق، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ. پوتا ہے میرا، تو اس کا چہرہ دیکھے گی، دیکھتی رہ جائے گی. حضرت حلیمہ نے کہا دکھائیں. اندر لے گئی. فرماتی ہیں حضور سبز حریر، ہرے رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا، اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے. حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، میں چہرہ دیکھ کے ہی قربان ہو گئی، اتنا خوبصورت. فرماتی ہیں میں نے ہاتھ رکھا، حضور مسکرائے. حلیمہ آ گئی ہو. حضور نے آنکھیں کھولی، نور نکلا، آسمانوں کی طرف گیا. فرماتی ہے میں نے سینے سے لگا لیا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ میں اس کو چھوڑوں. فرماتی ہیں میں بہت کمزور تھی، میرا اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا، میرا اپنا بچہ پی لے وہ روتا تھا. میں نے حضور کو دودھ دیا، حضور نے جتنا چاہا پیا، دودھ میں کمی. میں حیران کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. میں نے دوسری طرف کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا. پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں تیرا ایک اور بچہ بھی ہے، اس کا بھی حق ہے. فرماتی ہے میں نے حضرت آمنہ سے کہا اس کو کسی اور کو نہ دیجیے گا، میں ضروری سامان لیتی ہوں لے کر آتی ہوں. کہتی ہے میں گئی، میرے شوہر نے اونٹنی، وہ جو لاغر اونٹنی تھی کتنے دنوں سے دودھ نہیں دیا تھا، میرا شوہر اس کا دودھ دو رہا تھا اور برتنوں کے برتن بھرے جا رہے تھے. وہ کہنے لگا یہ بچہ جب سے آیا ہے برکت ہی برکت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے ضروری سامان لیا، حضور کو لیا،
جب میں اپنی سواری پر بیٹھی میری سواری نے کعبے کی طرف 3 سجدے کیے، ماتھا رکھا زمین پہ، یا اللہ تیرا شکر، تیرا نبی مجھ پر بیٹھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک نبی کو خبر نہیں، جانور کو خبر ہے کون بیٹھا ہے مجھ پہ۔ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں۔